काबिल कदर जनाब आलम ज़ैब साहब डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर, सिकंदर खलील, दीगर मेहमान गिरामी, प्रिंसिपल शाह साहब, वाइस प्रिंसिपल नसीम साहब और मेरे बच्चों और मेरी स्टाफ, फीमेल स्टाफ, मेल स्टाफ, जैसा कि आपको मालूम है कि आज का दिन जो है, आज के दिन को स्याह दिन के नाम से याद किया जाता है। आज ही के दिन 16 दिसंबर को दहशतगर्दों ने APS के मासूम बच्चों को और मासूम असातिज़ा को जो है शहीद किया और अभी तक ये दहशतगर्दी की जंग जो है पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हुई और इसको ख़त्म करने में यूथ का बड़ा ऐसा है और ऐसा होगा, क्योंकि इसकी एक लंबी तारीख है। ये दहशतगर्द है कौन और कहाँ से आते हैं, और इस पिछले 2-3-4 माह में हमारे फौजी नौजवान, हमारी पुलिस की चौकियों पर उनके हमले हुए और हज़ारों लाखों जो है पुलिस एहलकार और मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने वाले, मसाजिद में जो नमाज़ पढ़ रहे हैं वहाँ पर ख़ुदकुश हमले हो रहे हैं और उनमें बम ब्लास्ट किए जाते हैं और जितने भी नमाजी मस्जिद के अंदर होते हैं, नमाज शुरू होती है और कोई खुद ये नौजवान होते हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 साल तक के बच्चे होते हैं जो ख़ुदकुश हमला करते हैं और उनके पास बारूद होता है, जिस्म के साथ बांधा हुआ होता है और वो अपने आप को उड़ा देते हैं और फिर ड्रम से जितना उसमें ज़्यादा बारूद होगा इतना नुकसान ज़्यादा होगा। फिर मस्जिद का छत जो है वो एक ड्रम से नीचे गिर जाता है, उड़ जाता है और जितने भी नमाजी होते हैं वो उसमें शहीद हो जाते हैं। या चेक पोस्ट पर ये जो ख़ुदकुश हमले वाले आ जाते हैं, बहुत से उनके पास उसमें पीछे एक बड़ी भयानक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। बारूदी सुरंगें बिछा देते हैं, राफ्टों से हमला करते हैं, मोबाइल का वो जो है रिमोट कंट्रोल से हमला करते हैं। तो ये दिन हमें दो चीज़ों की याद दिलाता है। एक तो उन मासूम बच्चों को हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं कि वो बेगुनाह थे और बाज़ वालिदैन का एक ही बच्चा था वो मर गया, बाज़ उस्तानियाँ थी बेचारी, प्रिंसिपल मर गई बच्चों को बचाते हुए, बाज़ माजूर हो गए, बाज़ अभी तक जो हैं दोनों टांगों से माजूर हैं। और 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं स्कूल था, उसमें 9वीं 10वीं में बच्चे जो हैं उनको उन्होंने मारा, शहीद किया। कहाँ से वो लोग आए, अब भी हो रहे हैं। अब भी सिक्योरिटी आप अपना दरसगाहों में अब भी वो आते हैं और ख़ुदकुश हमले करते हैं। ख़ुदकुश हमले ये बच्चों के जो ज़हन है इनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। हमारी अपनी गवर्नमेंट ने 80 और 90 के दरमियान में ये जो जितने भी क्रिमिनल लोग थे ये जेलों में थे और वहाँ से निकाले। ये उनको कहा कि आप रूस और के ख़िलाफ़ जंग में जहाद करें और नाम नहाद जहाद
جو ہے وہ یہ آپ سمجھیں آپ کے پاس بھی آ جائیں گے. جب آپ آگے نکلیں گے تو آپ لوگوں کو ایسے ہی بچوں کو, یہ پاکستانی بچے ہیں, یہ پشاور کے, جبروت کے, باجوڑ کے, کرم کے, یہ ساؤتھ وزیرستان, نارتھ وزیرستان اور یہ پشاور کے جتنے بھی یہ پٹھانوں کے بچے ہیں, یہ سارے اسکولوں سے یہ جب بھاگتے ہیں یا ان کو نوکریاں نہیں ملتی تو یہ ان کو کچھ پیسے وغیرہ بھی دیتے ہیں, لیکن زیادہ تر ان کی برین واشنگ کرتے ہیں. تو برین واشنگ کیا ہے؟ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو پولیس ہے اور پاکستانی فوج ہے یہ امریکہ کا یا دوسری غیر جو مسلم ہیں ان کا ساتھ دیتی ہیں, ان کو ماریں, اور جو ان کو آپ ماریں گے جتنے زیادہ ماریں گے آپ فوری طور پر جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں پر حوریں جو ہیں آپ کا استقبال کریں گی. تو کافی عرصے تک جو ہے ان کی ٹریننگ کے کیمپ ہوتے ہیں. اب بھی ہزاروں بچے جو ہیں ان کے ہاتھوں چڑھے ہوئے ہیں, اور وہ زیادہ تر یہ جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے ہماری, یہاں کے لوگ جو زیادہ ہیں. کل ایک پشاور میں 4-5 دن ڈی اے خان میں 22-25 جو ہیں وہ فوج کے آدمی, کچھ پولیس کے آدمی, کچھ بے گناہ ہر روز ہی ہوتے ہیں. باجوڑ میں, مہمان میں, کروم ایجنسی میں, اورگزئی ایجنسی میں, اور زیادہ تر بنو کے ساتھ اور ڈی خان کے ساتھ اور پشاور کے ساتھ اور بجوڑ کے ساتھ افغانستان کا علاقہ لگتا ہے. ادھر سے پیچھے چترال کے ساتھ بھی وہ افغانستان کی بارڈر اتنی ہی ہے جتنی آپ یہ روڈ پر جائیں اتنی وہاں سے آ جاتے ہیں اور اپنا مار داڑ کر کے چلے جاتے ہیں. اسی لیے اسکولوں میں ہم نے CCTV کیمرے لگائے ہیں, خاردار تاریں لگائی ہیں, چوکیداروں کو ویل اویئر کیا ہے. ان کو یہ بچوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بچوں آپ یہ مختلف قسم کے لوگ جو کالج کے اندر آ جاتے ہیں, عورتیں آ جاتی ہیں, برقع پہنی آ جاتی ہیں, ان کے پاس بم ہوتے ہیں, اور کوئی اس لیے گیٹ پر جو آدمی ہے پرنسپل کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی بریفنگ کریں, بچوں کی ذہنی جو ان کو تیار رکھیں, یہ جو ہاں یہاں پر بھی پہنچ سکتے ہیں اور ہر جگہ پر یہ جا سکتے ہیں جہاں ان کو پتہ چلے کہ کوئی ان کے خلاف بات ہو رہی ہے, وہ وہاں پر یہ دھماکے کرتے ہیں, خودکش حملے کرتے ہیں. اور یہ خودکش حملے جو ہے یہ حرام ہے. جب تک کوئی ریاست جہاد کا اعلان نہ کرے اس وقت تک لوگوں کے کہنے سے جہاد نہیں ہے کہ یہ 200 آدمی 100 آدمی مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ معصوم ان کو مار دیں اور یہ کہیں کہ آگے جائیں گے کہ ہمیں جنت مل جائے گی, اور حوریں جو ہیں ان کی ایک نہیں 50 100 حوریں استقبال کریں گی. حوریں استقبال نہیں کریں گی, ان کا اپنے جوتوں سے ان کے سر میں جو ہے نا وہ سر ان کا ٹھوک پڑیں گی. تو یہ ان کی حالت آپ دیکھیں, بال بڑے, داڑھی بڑی ہوئی, نہاتے نہیں ہیں, بو آتی ہے, اور کافیں پکڑی ہوئی ہیں. یہ نہ ان کا کوئی مذہب ہے, نہ ان کا کوئی دین ہے, نہ ان کا کوئی ملک ہے, یہ بس دہشت گرد ہیں, یہ خوف اور ہراس پھیلاتے ہیں. اللہ پاک نے تو فرمایا ہے کہ ایک آدمی کی جان لینا پوری انسانیت کی جان لینا برابر ہے. تو یہ ہر روز آ کر اس طرح خودکش حملے کرتے ہیں, راکٹ چلاتے ہیں, بم بلاسٹنگ کرتے ہیں, بارودی سرنگیں بچاتے ہیں, اور خاص کر یہ پولیس چوکی ہے, پولیس والوں کو انہوں نے بہت سے ہمارے پاس جو پولیس والوں کے بچے پڑھتے ہیں ہم نے ان کو فری کیا ہوا ہے.
شہداء کے بچوں کو ہم نے فری کیا ہوا ہے. تو اسی طرح پورے ہماری ایک تنظیم ہے پین، تو پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک، اس نے یہ سارے بچے شہیدوں کے فری کیے ہوئے ہیں پورے صبح. تو یہ دن تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم عہد کریں، ایک وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ ہم نے اپنے ملک کی سالمیت، اس کی جو آدمی محب وطن نہیں ہے، جو آدمی اپنے وطن سے محبت نہیں رکھتا، اس جیسا ذلیل ترین انسان کوئی بھی نہیں ہوتا. سب سے پہلی چیز وطن کی محبت ہے، پھر ماں اور باپ بعد میں آتے ہیں. تو ہمارے نوجوان جو ہیں ادھر سے، سکولوں سے، کالجوں سے، مدرسوں سے، یہ دینی مدرسے جو ہیں ان کو لے جاتے ہیں اور پھر ان کی ٹریننگ ان کو دیتے ہیں. اور ایک 2-3 فلمیں بھی بنی ہیں اور بڑی، آپ ان کو دیکھیں. ایک خدا کے لیے کون سی فلم تھی، ایک فلم بنی ہے اسی پر، دہشت گردی پر. جی خدا کے لیے کسی کو یاد ہے؟ تو اس میں